مولویوں نے حماد صافی کو ہائی جیک کر لیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اچانک داڑھی چہرے پہ آ رہی ہے، ٹوپی سر پہ آ رہی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے اور دینی باتیں علماء کے ساتھ. لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ کیا لمحہ تھا؟ پہلے ایک پروٹوکول آپ کو ملتا تھا، تو اس کے بعد اس پروٹوکول میں یا اس عزت میں یا اس میں کچھ کمی آپ کو محسوس ہوئی؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے گلیمرائز کیا جا رہا ہے ایسا ایسا جیسے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو وزیر اعظم بنوایا جائے. اصلاحی تعلق کے حوالے سے آپ کے کوئی پیر و مرشد ہوں یا مربی ہوں کس کے ساتھ جو آپ کو جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمار خان یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس میڈیا. میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے حماد صافی، یقیناً آپ ان سے واقف ہوں گے. ننا پروفیسر کے نام سے انہوں نے پوری دنیا کے اندر شہرت حاصل کی اور آج کل یہ کچھ زیادہ ہی خبروں میں ہیں اپنی حلیوں کو لے کے، اور ان کی جو تھاٹس ہیں دین کے حوالے سے ان کو لے کے. آج اسی حوالے سے انشاءاللہ ان سے بات ہوگی. بہت شکریہ حماد بھائی وقت دینے کے لیے. یہ ہماری دوسری ملاقات ہے. بالکل. تو پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تو لوگوں نے کہا کہ یار ملاقات آپ نے تو کر لی، ہماری ملاقات بھی کروائیں. تو انشاءاللہ یہ جو ہماری ملاقات ہے یہ آپ ہمارے ناظرین بھی کر رہے ہوں گے آپ سے. تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ میرے خیال 9-10 سال کی عمر میں بالکل سامنے آئے اور چھا گئے. اسکولنگ کیا تھی، تعلیم کیا تھی، وہ کیا چیز تھی جس کی بدولت ایک 10 سال کا بچہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھا 10 سال کا. تو ہوا یہ کہ میرے کزن تھے، تو وہ آئے، میں ابو کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، لیپ ٹاپ استعمال کر رہا تھا. تو کزن آئے، کہتے ہیں انگلش کے انسٹیٹیوشن ہے، چلو انگلش سیکھنے. تو ہم وہاں پہ گئے، ایڈمیشن لیا. پھر وہاں پہ سپر کڈ پروگرام کا ڈپارٹمنٹ تھا، پھر وہاں پہ میں نے حصہ لیا. تو اس میں میری ٹریننگ ہوئی. میرے علاوہ باقی کے جتنے بچے تھے وہاں پہ ہماری ٹریننگ ہوتی تھی. تو وہیں پر ہماری ٹریننگ چلتی رہی اور اسی سے ہی جو ہے بس آگے بڑھتے رہے. ابھی آپ کی تعلیم کیا چل رہی ہے؟ ابھی میں کرنٹلی او لیولس کی پریپریشن کر رہا ہوں. او لیولس کی پریپریشن. اچھا، تو دنیاوی لحاظ سے آگے تعلیم کا کیا ارادہ ہے آپ کے مائنڈ میں؟ آپ نے کیا اچیومنٹس ہیں جو کرنی ہے تعلیمی میدان میں؟ انشاءاللہ ہیں بہت ایسے پلانز، ایسی فیلڈز ہیں جو میں سمجھتا ہوں. ابھی پلاننگ ہی کر رہا ہوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ٹیچر سے بھی مشورے لے رہا ہوں. گھر جو پیرنٹس ہیں ان سے بھی پوچھ رہا ہوں. اس کے علاوہ باقی کے جتنے اساتذہ ہیں تو انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں انشاءاللہ. 10 سال کے بچے کو ننا پروفیسر بنانے میں کیا اس کے انسٹیٹیوٹ کا کردار تھا، یا اس کی ماں کا کردار تھا، یا باپ کا کردار تھا، یا کس کا کتنا کردار تھا؟ اور اس وقت جو دیگر جن کے بچے ہیں صاحب اولاد ہیں اس میں بنیادی کردار تربیت میں کس کا ہوتا ہے؟ ادارے کا، ماں کا، باپ کا، معاشرے کا، خاندان کا، سوسائٹی کا؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ کردار سب کا ہوتا ہے. ایون آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آتا ہے، کوئی لوگ آپ کے گھر پہ وزٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی کردار ادا کرتے ہیں بچے کی تربیت میں. کیوں؟ کیونکہ بچہ ماحول سے اثر لے کر سیکھتا ہے. تو چاہے وہ گھر کا ماحول ہو، چاہے وہ انسٹیٹیوٹ کا ماحول ہو، چاہے وہ کلاس روم کا ماحول ہو، چاہے وہ اسکول کا ماحول ہو، جیسا بھی ماحول ہوتا ہے بچہ اس ماحول کو دیکھ کر اڈاپٹ کرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے. یہ بات تو ذہن نشین کر لیجیے. تو جتنے بھی پیرنٹس ہیں اگر وہ چاہتے ہیں بچوں کی بیٹر تربیت ہو، بیٹر ٹریننگ ہو، تو ان کو اچھا ماحول اگر وہ پرووائڈ کریں گے تو ڈیفینیٹلی. اور اگر میری بات آپ کرتے ہیں تو اس چیز میں بھی سمجھتا ہوں کہ سب کا ایکول کردار تھا، لیکن میرے اساتذہ کا بڑا کردار تھا، کیونکہ انہوں نے میری تربیت کی، مجھے سکھایا، مجھے سمجھایا. ان سے مجھے سیکھنے کو ملا، میری تربیت ہونے کو ملی، اور میری کریکٹر کے اوپر، پرسنالٹی بلڈنگ کے اوپر کام کی. اور پیرنٹس کا یہ رول میں سمجھتا ہوں کہ میری اس جرنی میں ہے کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. کیونکہ اگر آپ کو بیک گراؤنڈ سے، گھر سے سپورٹ نہیں ملتا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا، مشکل. ابھی آپ کی عمر میرے خیال 16 سال ہے. انشاءاللہ 16 سال کا ہو جاؤں. 16 سال کے ہونے والے ہیں. اتنی کم عمری کے اندر جو آپ کو شہرت ملی وہ خواب ہوتا ہے پھر لوگوں کا، اور جو شہرت ملی اس کے ساتھ یقیناً اللہ نے پیسہ بھی دیا ہوگا، تو اور عزت ملی، ہر ادارے کی طرف سے تقریب ملی، پروٹوکول ملا. اس لائن میں چلتے چلتے جب لوگوں کے ذہنوں کے اندر آہستہ آہستہ وہ ایک قسم کا اصطلاح استعمال کیا جاتا ہے، خناس آنے لگ جاتا ہے کہ وہ دین سے ہٹ جاتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور الحاد کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ اچانک داڑھی چہرے پہ آ رہی ہے، ٹوپی سر پہ آ رہی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، اور دینی باتیں علماء کے ساتھ. یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی کا آپ کا کہ چلتے چلتے اچانک دین کی طرف آ گئے، وہ ساری چیزیں بھی ساتھ چل رہی ہیں، ان سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ کیا لمحہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں اس کو آپ ایک اچانک چینج نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر آج سے تقریباً 4 سال 5 سال چھوڑے، بلکہ میری سب سے پہلی اسپیچ آپ کیوں نہ اٹھائیں،
وہ اٹھائیں. اس کے بعد کی جتنی اسپیچز ہیں اس وقت کی اسپیچز بھی آپ اٹھائیں تو اس میں بھی میں نے اسلام کی بات کی, میں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی, میں نے قرآن کی بات کی, میں نے سنت کی بات کی. یہ باتیں تو میں بہت پہلے سے کرتا رہا ہوں. اکثر مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں یہ اچانک اتنا بڑا بدلاؤ کیسے آیا, تو میں یہ کہتا ہوں یہ بدلاؤ نہیں تھا, یہ چینج نہیں تھا, بس فرق چھوٹا سا اتنا ہے کہ اس دور میں بات کر رہا تھا, ابھی میری کوشش ہے کہ ان باتوں کے اوپر عمل کی جائے. صحیح ہے. اچھا, جب آپ ماشاء اللہ داڑھی رکھی آپ نے, ٹوپی ہم نے دیکھا آپ آرمی کے اس میں گئے لیکن ٹوپی سر پہ یا سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی یا ٹخنوں سے اوپر, تو ریزسٹنس ہوئی؟ دیکھیں ریزسٹنس تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فیس کی تھی. ہمیشہ ظاہری بات ہے حق کے لیے جو بات کرے گا یا جو انسان اچھا پیغام لے کے آئے گا تو ریزسٹنس سب فیس کرتے ہیں. جتنے بھی پیغمبر ہیں آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا ہوگا ایسا پیغمبر کا جنہوں نے کوئی ریزسٹنس فیس نہیں کی, بلکہ تقریباً جتنے بھی پیغمبر تھے ان سب نے ریزسٹنس فیس کی. اپنی فیملی کی طرف سے کی, ابراہیم علیہ السلام کو اپنی فیملی کی طرف سے ریزسٹنس فیس ہوئی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی فیملی کی طرف سے, اور فیملی کے علاوہ اپنے شہر میں جس گاؤں میں وہ چھوٹے بڑے ہو گئے وہ لوگ جو ان کو صادق اور امین کہتے تھے اور ان سے محبت کرتے تھے وہ لوگ بھی ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گئے. تو ریزسٹنس تو ہر بندہ فیس کرتا ہے, بس آگے وہ بڑھتا ہے جو ڈٹا رہے اور اپنا مقصد لے کے آگے اس پہ اوپر محنت کرتا رہتا ہے. تو اس کے بعد جب آپ نے ماشاءاللہ یہ سنت کے مطابق, جیسے ہم آف دی کیمرہ بات کر رہے تھے کہ سنت پہ آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ رجحان ہے اور ہر چیز میں خیال رکھتے ہیں, تو ان چیزوں کے بعد جو پہلے ایک پروٹوکول آپ کو ملتا تھا, ہم نے دیکھا بڑے بڑے آرمی آفیسرز ہوں یا دیگر ہوں وہ ایک اعزاز سمجھتے تھے آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانا, آپ کو بلکہ سیلوٹ کرتے ہوئے ویڈیوز بھی ہیں ان کی, تو اس کے بعد اس پروٹوکول میں یا اس عزت میں یا اس میں کچھ کمی آپ کو محسوس ہوئی؟ کمی نہیں بلکہ اور بھی برتری آئی ہے اس میں, کیونکہ یہ سنت, یہ اسلام, یہ قرآن و حدیث تو ہے ہی ایسی چیزیں کبھی کسی کو رسوا نہیں چھوڑ سکتی, بلکہ جو شخص اس کو اپناتا ہے, اس کو اٹھاتا ہے, اس کے اوپر عمل کرتا ہے وہ تو اور بھی عزت دار بن جاتا ہے. اگر بے شک مخلوق کی نظروں میں وہ عزت نہ ہو, اللہ کی نظروں میں تو عزت پیدا ہو جاتی ہے نا. اللہ ایک بندے کو عزت دے رہا ہے, ایک بندے سے محبت کر رہا ہے, مخلوق کی عزت کرنے کی کیا ضرورت. اچھا, قابلیت تو آپ میں تھی, اس لیے 10 سال کی عمر میں اللہ نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آپ کو مشہور کر دیا اور لوگ سننے کے لیے, پاسز لینے کے لیے ترستے تھے. اب جو دیکھا ہے ہم نے, آپ ایک مدرسے میں گئے, پگڑی پہنی ہوئی ہے, طلباء آپ کے قرآن پڑھنے والے انہیں ہاتھ چوم رہے ہیں, تو یہ قابلیت سے مقبولیت تک کا جو سفر ہے اس میں کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ جو شخص قرآن و سنت کے اوپر عمل کرے گا تو ظاہری بات ہے عزت اس کے مقدر میں لکھی ہے, کامیابی اس کے مقدر میں ضرور لکھی ہے اگر وہ اس چیز کے اوپر ڈٹا رہتا ہے. تو یہ تو میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے اور ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے, اور وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کم عمری میں ایسے اساتذہ دیے جو ابھی سے مجھے ان چیزوں کے بارے میں سمجھا رہے. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں, اور یقیناً ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے, سپلیکیٹ کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے ہدایت عطا کرے, ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے. اچھا, اصلاحی تعلق کے حوالے سے آپ کے کوئی پیر و مرشد ہوں یا مربی ہوں, کس کے ساتھ جو آپ کو جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں؟ میرے اپنے اساتذہ ہیں, اساتذہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کے پاس ایسا ایک ٹیچر نہیں بلکہ ایک ایسا رہنما ہونا چاہیے جو بالکل ایسا رہنما ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت کے مطابق ان کی رہنمائی کرتا رہے. اچھا, ایک چیز سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ پچھلے دنوں سے چل رہی ہے کہ بچوں کی تربیت میں جو بنیادی کردار اس وقت ادا کر رہا ہے وہ سوشل میڈیا ہے. آپ نے بھی پوسٹ کی کہ آپ کو آپ کے اساتذہ کی طرف سے فیس بک استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہو. بالکل. تو یہ جو پوسٹنگ وغیرہ ہے, دیگر چیزیں ہیں, اور آپ کیا کہتے ہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کو وہ تنگ کرتا ہے, موبائل دے دیا, اس میں کیا سمجھتے ہیں کتنا کردار ہے اس چیز کا؟ دیکھیے آپ کی بات کہ میں ذاتی طور پر سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کرتا ہوں, میری اپنی ٹیم ہے وہ میرے لیے ساری چیزیں مینیج کرتے رہتے ہیں, چاہے میرا فیس بک ہو, یوٹیوب ہو, انسٹاگرام ہو, ٹویٹر ہو, وہ سب وہ مینیج کر رہے ہیں. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ والدین بچوں سے تنگ آ کر ان کے ہاتھوں میں موبائل یا ٹیبلٹ وغیرہ یا بچہ رو رہا ہے یہ لو کارٹون دیکھو, ہاں یہ لو کارٹون دیکھو, تو یہ میں سمجھتا ہوں یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے والدین جو ہے وہ ترس رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے, مطلب مجھ سے اکثر والدین پوچھتے رہتے ہیں کہ میرا بچہ ہے یا تو وہ گیموں میں کھیلنے لگ گیا یا تو وہ کارٹونوں میں ایسا لگ گیا کہ پڑھائی میں اس کا دل نہیں کرا یا باقی چیزوں سے اس کا دل بس ختم ہو گیا, اور بس اس کو پورا دن بس اب موبائل اور لیپ ٹاپ یہی وغیرہ چاہیے. تو بہت زیادہ نقصان دے رہے ہیں آلریڈی. میں سمجھتا ہوں بہتر یہ ہوگا کہ والدین موبائل دینے کے بجائے, ٹیبلٹ دینے کے بجائے, لیپ ٹاپ دینے کے بجائے بچوں کی اچھی تربیت کرے, زیادہ بہتر ہوگا.
اگر تربیت کر کے پھر آپ اس کو موبائل دیتے ہو تو چلو والدین کو ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ میں اس کو آلریڈی گائیڈ کر چکا ہوں, اور والدین چونکہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ گھر میں رہنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان کو پتہ چلتا رہتا ہے اپنے بچوں کے بارے میں کہ وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں اگر تربیت کی جائے پیرنٹس کی طرف سے, اسکول یا ادارہ اتنا بڑا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا جتنا پیرنٹس گھر میں کرتے ہیں, اور سب سے مخلص بھی والدین, سب سے مخلص ہی وہی ہوتا ہے. تو اگر پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کے لیے ٹائم نکالنا شروع کرے, بچوں کی تربیت کرنا شروع کرے اور وقت دینا شروع کرے بچوں کو, تو میں سمجھتا ہوں بچوں کو پھر ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. صحیح. تعلیم و تربیت کی آپ نے بات کی, جی, تو جو مقام عزت آپ کو دی اللہ نے, ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بھی اس طرح کا بنے. تو بنیادی کون سی چیزیں ہیں جو ایک کہہ لیں کہ آپ دے رہے ہیں کہ جی یہ والدین کو ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے تو امکانات ہیں کہ بچہ آپ کا مستقبل میں ایک اچھا معاشرہ کارآمد فرد یا وہ اپنے جس فیلڈ میں بھی جا رہا ہے اس میں ترقی کرے؟ بالکل. دیکھیں اگر بچپن ہی سے والدین بچوں کی تربیت کرے اس لحاظ سے کہ ان کو اچھے اخلاقیات سکھائیں, ان کو ادب سکھائیں, عزت دینا سکھائے, جھوٹ سے بچائے, دھوکے سے بچائے, ملاوٹ سے بچائیں, حرام سے بچائیں, ان چیزوں کو اگر بچپن ہی سے والدین اگر بچوں کی حفاظت کرتے رہیں گے ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر, تو بچہ یقیناً آگے جا کے ایک اچھی مقام تک پہنچ سکتا ہے, اللہ اس کو کامیابی عطا کر سکتا ہے. اور یہی چیزیں جو ہیں یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے, یہی چیزیں ہمیں قرآن سے اور سنت سے سیکھنے کو ملتی ہیں. تو اگر ہم سب کچھ چھوڑ کر چلیں ایجوکیشن دنیاوی تعلیم ہے وہ ضرورت ہے آج کل کی, وہ تو چلتی رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گھر میں ایک تو ہوتا ہے چلو آپ نے بچوں کو مدرسے بھیج دیا وہ بھی اچھی بات ہے, لیکن گھر میں جب آپ گھر میں ایسا ماحول امپلیمنٹ کرو گے کہ آپ خود والدین جو ہے وہ قرآن اور سنت کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں, تو پھر اگر آپ بچوں کی اس لحاظ سے مطلب اگر مدرسے بھی نہ بھیجیں تو وہ آپ کو دیکھ کر تو سیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر قرآن اور سنت کو نظر میں رکھ کے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا شروع کریں تو ہمارے بچے کافی آگے بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یقیناً تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں تو تاریخ میں یہی چیز آپ کو ملتی ہے, جن مسلمان جو ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے قرآن اور سنت کو پکڑا اور اس کے اوپر کام کیا, آج بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ 13 سال کی عمر سے انہوں نے جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں بیانات وغیرہ یہ چیزیں شروع کر دی. 13 سال کی عمر, چھوٹی عمر سے انہوں نے شروع کی. باقی کے جتنے مسلمان سائنسدان کو دیکھیں, چاہے وہ ابن سینا ہو یا اس کے علاوہ یہ بالکل یہ جتنے باقی الجبرا جنہوں نے ایجاد کی, الجبرا کی ڈسکوری جنہوں نے کی, محمد بن موسیٰ الخوارزمی, ان کو آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ تھے مسلمان تھے, اور ان کو یہ شرف کیسے حاصل ہوا کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ جڑے تھے. اور یقیناً یہ جتنی بھی چیزیں آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ ساری قرآن سے ہی ڈسکوری کی گئی ہیں. تو اگر ہم قرآن و یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ چونکہ ماضی میں جو ہم نے اتنی بڑی شخصیات کا ہم نے نام لیا وہ ساری مسلمان تھیں, بالکل, میڈیکل کو دیکھیں دیگر کو دیکھیں, اس میں جو بنیادی چیزیں جہاں سے اب چیزیں ساری نکل رہی ہیں وہ مسلمان ہی تھے. تو اب ہمارے نظام تعلیم میں ایسی کیا کمی ہے کہ ایسے لوگ نہیں آ رہے؟ دیکھیں ہماری نظام تعلیم دنیاوی لحاظ سے تو بہتر جا رہا ہے, لیکن اگر ہم اسی دینی اعتبار سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو صرف ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے ہمارے اسکول میں. اسلامیات کا سبجیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ واقعات پڑھتے ہو, چلو وہ واقعات بچے پڑھ لیتے ہیں, امتحانات میں لکھ دیتے ہیں, پھر باقی یاد نہیں رہتا. لیکن اگر اسکول میں ماحول ایسا بنایا جائے, انوائرمنٹ ایسا بنایا جائے کہ بچہ اسلامیات سبجیکٹ پڑھنے کے بجائے, ریڈنگ کرنے کے بجائے ماحول کو اور ایک دوسرے کو دیکھ کر سیکھے, تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری لائف کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. کیونکہ یہی آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک ٹرانسپیرنسی کی ایج ہوتی ہے, یہ ٹرانسپیرنٹ ایج ہوتی ہے ایک بچے کی. تو اگر اس میں آپ جو چپکاتے ہو بچے کے ذہن میں تو وہ اوپیک مٹیریل بن جاتے ہیں, مطلب ایسا مٹیریل کہ جس کے آر پار آپ کو پھر اور کچھ نہیں نظر آئے گا. تو پورا دن پوری زندگی انسان جو ہے پھر اسی آئیڈیالوجی کو لے کر چلتا ہے. صحیح. جب آپ اپنے لیکچرز میں اب اس طرح کی دینی باتیں کرتے ہیں, قرآن کوٹ کرتے ہیں, حدیث کوٹ کرتے ہیں, اقبال کو تو خیر شروع سے آپ وہ کر رہے ہیں, تو کچھ دین بیزار لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے بھی سنا اور پڑھا, جی, خصوصاً یہ جو مدرسے والی آپ کی ویڈیو ہے پگڑی والی, جی, کہ مولویوں نے حماد صافی کو ہائی جیک کر لیا ہے, یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں میں دوبارہ وہی بات ریپیٹ کرنا چاہوں گا اپنی, کہ یہ باتیں تو میں پچھلے 5-6 سالوں سے کرتا آ رہا ہوں, بس صرف فرق اتنا ہے میں اس کے اوپر عمل کر رہا ہوں. تو مجھے یقیناً مشکلات فیس ہوں گی, گھر سے بھی ہوں گی, معاشرے سے بھی ہوں گی, لوگوں سے بھی ہوں گی, لیکن بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت عطا کرے انشاءاللہ. تو مستقبل میں دینی تعلیم کی طرف آنے کا بھی ارادہ ہے؟ ضرور انشاءاللہ. اور اگر مدارس والے جیسے بھی آپ مسلم یونیورسٹی میں جاتے ہیں, جی, اور یقیناً طلباء کو موٹیویشن ملتی ہے آپ سے کہ اگر اس بچے نے اتنی عمر میں یہ کچھ اچیو کر لیا, بچہ ہر سیم ہوتا ہے, قابلیت اللہ کی طرف سے سب برابر ہوتی ہے, بلکہ محنت ہوتی ہے. تو اس طرح اگر مدارس والے اگر آپ کو بلاتے ہیں جی,
تو آپ ٹائم دیتے ہیں ان کو؟ بالکل ٹائم دیتے ہیں. میرے جتنی یونیورسٹی کے لیکچرز ہوئے اس کے ساتھ ساتھ مدارس میں بھی. ابھی بھی میرا ایبٹ آباد میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے, ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے, کافی اچھے پہچاننے والے ہیں, اور ان کی کافی خدمات ہیں ماشاء اللہ اس سرزمین کے لیے. تو انہی کا ابھی ایک مدرسے میں پروگرام ہے ایبٹ آباد میں, تو اس میں بھی ہمارے ارادے ان شاء اللہ جانے کے لیے. تو اس طرح کے جتنے پروگرامات ہوتے ہیں ہم ضرور شرکت کرتے ہیں اس میں, بلکہ ہمیں تو خوشی محسوس ہوتی ہے وہاں پہ جانے کا, وہ بچوں سے ملنے کا, کیونکہ ان بچوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. وہ بچے ماشاءاللہ کم عمر میں اتنا کچھ سیکھ چکے ہوتے ہیں جو سیکھنے کے لیے ہم ابھی اس عمر میں ترس رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ایک اور چیز دیکھنے کو ملی ہے, جیسے آپ ماشاءاللہ علماء کی بات کر رہے ہیں, علماء سے مسلسل رابطہ ہے, آج بھی ایک بہت بڑے عالم صاحب سے ملاقات ہوئی. تو نوجوان نسل میں یہ چیز دیکھی ہے کہ سوشل میڈیا کے بعد علماء سے بیزاری ذرا بڑھ رہی ہے, میڈیا اس میں کردار ادا کر رہا ہے, تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں, سب سے بڑی وجہ تو بنیادی یہ ہوگی کہ ہماری تربیت تھی, مطلب ہم ریڈی نہیں تھے ان چیزوں کو استعمال کے لیے, لیکن ریڈی نہ ہونے کے باوجود ہم نے اس کا استعمال شروع کر لیا. یہ سب سے بڑی غلطی تھی, ہماری پوری قوم کی سب سے بڑی غلطی تھی. ہم نہ تیار تھے اس کو استعمال کرنے کا, نہ ہمیں سمجھ تھی, نہ ہماری اتنی اچھے لیول پہ تربیت تھی کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کروائیں. تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی ہماری, جس وجہ سے آج بھی ہم پچھتا رہے ہیں. ہمارے نوجوان جو ہے کافی ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف وہ چل چکے ہیں اسی سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کے تھرو, کہ جو نہ ہوتی تو کافی بہتر ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں تربیت ضروری ہے, اور تربیت کے لیے اگر آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں, آپ جیسے اور لوگ اگر ایسے آئیں گے جو اسی فیلڈ کو سمجھتے ہوئے نوجوانوں کے لیے کام کرنا شروع کریں گے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو دیکھیں گے, باقی لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھیں گے, تو ظاہر بات ہے احساس جاگتے ہیں انسان کے اندر. اچھا, ایک ذرا کنٹروورشل سا سوال ہے اور آپ سے ٹائم زیادہ لے لیا. کوئی مسئلہ نہیں. مستقبل میں سیاست میں آنے کا ارادہ تو نہیں ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ, ایون میرے خیال سے کل ایک انٹرویو تھا میرا, اس میں بھی مجھ سے یہ سوال پوچھا گیا. تو ذاتی طور پر تو میرا کوئی ارادہ نہیں, نہ میں نے کبھی ایسا سوچا ہے, لیکن دیکھتے ہیں مستقبل کی بات ہے, جو اللہ نے چاہا ہے ضرور. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگوں کی طرف سے گلیمرائز کیا جا رہا ہے ایسا ایسا, جیسے تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو وزیر اعظم بنوایا جائے. چلے وہ تو جو اللہ چاہے انشاءاللہ. چلے اس کا اگر موقع ملتا ہے, ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے, میری بھی خواہش ہے میں وزیر اعظم بن جاؤں. آپ کسی بھنگی چرسی سے پوچھیں گے اس سے بھی خواہش ہوگی. تو میں اگر فیوچر میں آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں تو پہلی چیز ایسی کیا ہوگی جو آپ حکم نامہ جاری کریں گے یا امپلیمنٹ کرنے کے لیے احکامات جاری کریں گے؟ کبھی اس پہ سوچا نہیں ہے, لیکن اگر ہوا تو میں تربیت پر زیادہ فوکس کروں, تاکہ کوئی ایسا نظام بنایا جائے حکومت کی طرف سے کہ والدین بچوں کی تربیت کرنا بہتر طریقے سے شروع کر دے. گھروں میں, اسکولوں میں بچوں کی تربیت جتنی بہتر ہو پائے گی تو میں سمجھتا ہوں پھر خود بخود ایسے ہیرے نکلیں گے اس قوم سے کہ پوری دنیا حیران رہ جائے گی. تو اگر مجھے ان فیوچر, میرا ذاتی طور پر ارادہ تو نہیں ہے, لیکن اگر اللہ نے چاہا تو میں اس چیز کے اوپر ضرور کام کروں گا انشاءاللہ. لیکن اگر وزیر اعظم نہ بھی بن پایا تو پھر بھی میرا اپنا ذاتی ارادہ یہی ہے کہ میں اپنا ایک ایسا انسٹیٹیوشن بناؤں, ایک ایسا ادارہ بناؤں کہ جس میں ایک بچہ, جس سے فارغ ہونے والا بچہ ایک وقت پہ ٹاپ کا عالم دین ہو, کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی بھی قسم کا سوال اس سے پوچھو وہ آپ کو جواب دینے کے لیے تیار ہو, سیٹسفائی کرنے کے لیے تیار ہو. اور اس کے علاوہ دنیاوی طور پر وہ اتنا مضبوط ہو کہ آج کل کے جتنے بھی کرنٹ افیئر چل رہے ہیں یا جتنی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں وہ اس چیز میں بھی ماہر ہو. یہ میرا ذاتی طور پر ارادہ ہے. اگر یہ بچہ ان دو چیزوں کو کمبینیشن لے کے آگے بڑھے گا تو میں سمجھتا ہوں ہم معاشرے کی اور بھی بہتر طریقے سے خدمت کر پائیں گے. اچھا, جو آپ کی 16 سال عمر ہے تو یہ ٹین ایج کا دورانیہ ہوتا ہے, ڈیوریشن ہوتی ہے, یہ انسان سب سے زیادہ شیطان کے حملوں کا نشانہ بنتا ہے. صحیح جی. اور آپ کو اللہ نے ماشاءاللہ اچھے اساتذہ دیے, اچھی رہنمائی ملی. بالکل. تو آخر میں آپ جو آپ کے ہم عمر بچے ہیں جو جوانی کو چھو رہے ہیں, ابھی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں, ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے بالکل آنے والی زندگی کے حوالے سے؟ میں ان کو ضروری یہ اسپیسیفکلی یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو وقت ہے, ابھی میرے پاس جو یہ وقت ہے, آپ کے پاس یہ جو عمر ہے, یہ دوبارہ اس نے نہیں لوٹنا. تو اور یہی آپ کی جو ایج ہے, یہ اس سے آپ کی باقی کی پوری زندگی اس ایج پہ ڈپینڈ کرتی ہے. آپ ابھی جو فیصلہ لیتے ہو, یہ فیصلہ آپ کو تو سمجھ نہیں آتی ہوگی کیونکہ ایسی ایج نہیں ہے نہ میری نہ آپ لوگوں کی, لیکن میرے اساتذہ بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو فیصلہ تم لوگے آنے والے 15 سے 20 سال بعد تمہیں اس فیصلے کا اثر پتہ چل جائے گا کہ یہ فیصلہ تم نے لیا یہ صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا. ایون آج مفتی عدنان کاکاخیل صاحب سے ہم ملنے گئے تو انہوں نے بھی یہی بات کی کہ اس عمر میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا, تو اس عمر میں ہم جو فیصلے لیتے ہیں آنے والے جذبات ہوتے ہیں, تو آنے والے 10-15 سال بعد ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تربیت کے اوپر زیادہ فوکس کریں، اپنی علمی تربیت کے اوپر زیادہ، دنیاوی اور دینی دونوں ان تربیت کے اوپر زیادہ فوکس کریں، اور قرآن اور سنت کو سمجھنا شروع کریں۔ انفرادی طور پر تو آپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کوئی ایسا استاد تلاش کرتے ہو اپنے لیے یا اپنے والدین کو کہہ کر، یا ایک ایسا ماحول آپ خود بناتے ہو کہ جس سے آپ قرآن اور سنت کو سمجھ سکو اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بہتر ہوگا آپ سب کے لیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ہم آپ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اجازت دیجیے اپنے میزبان عمار خان یاسر کو، اور دیکھتے رہیے فوکس میڈیا۔